بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اچھی صحت عطا فرمائے اور زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ کے نگہبان فرشتے ہر وقت ہر جگہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ نماز پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نماز پڑھ کر ہی ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ نماز وہ فرض عبادت ہے جس کے ذریعے ہمیں ذہنی، جسمانی اور روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کرتے ہوئے فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو بچوں، اللہ نے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ نماز کی اصطلاحات اور اس کا طریقہ۔ سب سے پہلے آتے ہیں نیت کی طرف۔ نیت کا مطلب ہے ارادہ کرنا، کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے دل میں اس کام کا ارادہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت کی جاتی ہے، یعنی ہم دل میں اس بات کا ارادہ کرتے ہیں اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب آتے ہیں تکبیر تحریمہ کی طرف۔ نیت کر کے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس عمل کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس میں ہم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو کو چھو رہے ہوں۔ تکبیر تحریمہ کہنے پر ہم اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب قیام کیا ہے؟ قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا، یعنی کہ قیام میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ثنا پڑھتے ہیں۔ اب ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی کہ اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ثنا ایک دعا ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنا ہے، کیونکہ بچوں اللہ کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک سورت پڑھی جاتی ہے، جو بھی آپ کو ایک چھوٹی سی سورت یاد ہے وہ آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں رکوع کی طرف۔ دونوں سورتوں کو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع کرتے ہیں۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنے کو رکوع کہتے ہیں، جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ رکوع میں ہم اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر گھٹنوں کو پکڑ کر اس طرح جھکتے ہیں کہ ہماری کمر اور گردن ایک سیدھ میں ہو جائے۔ پھر 3 بار یہ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ یہ ہم نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ رکوع میں ہم خود کو اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز اور کمتر مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں قوما کی طرف۔ رکوع کر کے دوبارہ سیدھا کھڑا ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہتے ہیں، یعنی کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے۔
پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں سجدہ کی طرف۔ اب سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، یعنی کہ میں اپنے اعلیٰ رب کی پاکی بیان کرتی ہوں۔ سجدہ کرتے وقت ہم پہلے ناک پھر ماتھا زمین پر رکھتے ہیں، ایسے میں ہماری کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوتی ہیں۔ سجدے میں ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتے ہیں، جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ اب آتے ہیں قعدہ کی طرف۔ 2 مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ قعدہ میں دونوں گھٹنے موڑ کر بیٹھتے ہیں اور التحیات پڑھتے ہیں۔ اب التحیات کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی اور پھر کوئی بھی ایک دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں دعا کی طرف۔ دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اب آتے ہیں سلام کی طرف۔ یہ نماز کا آخری حصہ ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد پہلے ہم سیدھے اور پھر الٹے کندھے کو دیکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح اس کے بعد ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ سب سے آخر میں دعا مانگتے ہیں۔ اب دعا مانگنا بہت ضروری ہے۔ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کی دعا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے وہ ضرور جہنم میں جائیں گے۔ دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق ملی اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا نماز اس کے لیے قیامت کے دن روشنی اور ذریعہ نجات ہو جائے گی، اور جو اس کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے نہ روشنی ہوگی اور نہ ہی نجات، اور وہ قیامت کے دن بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے مجھے ایک سوال کا جواب دینا ہے، آپ نے اچھی طرح سوچنا ہے اور پھر مجھے اس کا جواب دینا ہے کہ نماز کے آخر میں ہم دونوں کندھوں پر موجود جن فرشتوں کو سلام کرتے ہیں ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اب آپ نے سوچنا ہے اور مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا زبانی یاد کرنا ہے؟ آپ نے ثنا زبانی یاد کرنی ہے، سورہ فاتحہ، التحیات، درود ابراہیمی اور نماز کے آخر میں پڑھی جانے والی دعا زبانی یاد کر کے مجھے اپنے وائس نوٹ میں سنانی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1، والدین کی مدد سے نماز سے متعلق 2 قرآنی آیات کا ترجمہ اور 2 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کاپی پہ لکھنی ہے۔ یہ آپ نے اپنے پیرنٹس سے ہیلپ لینی ہے اور اس کا آنسر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2، نماز پڑھنے کے فوائد لکھیں۔ میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹس جو دیے تھے اس میں نے نماز پڑھنے کے 10 فوائد لکھ دیے تھے، لیکن آپ لوگ اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی لیکن وہ اتھینٹک ہونے چاہیے۔ اپنے پیرنٹس سے ہیلپ لے کر آپ نے بھی اس کا آنسر لکھنا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کر دیتی ہوں کہ نماز کی برکت کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اس کے ذریعے ہر مشکل آسان ہوتی ہے اور نمازی کو سکون ملتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل یا سخت کام پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ نماز کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔
کہ اتنی اہمیت ہے نماز کی، تو آپ نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ اپنے جو میں نے آپ لوگوں کو طریقہ بتایا ہے نماز پڑھنے کا، اگر اس پہ عمل کر کے آپ لوگوں نے اپنی نماز کی اصلاح کرنی ہے۔ اب آتے ہیں خالی جگہ کی طرف۔ خالی جگہ آپ نے کتاب میں ہی کرنی ہے، کتاب کا صفحہ نمبر 20۔ تو بچوں امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔